السلام علیکم ناظرین، وومنس کلب میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ ایمن عارف۔ ناظرین، وومنس کلب ایک ایسا فورم ہے جہاں ہم خواتین کے مسائل کو اجاگر کرتے ہیں۔ ہم صرف یہ نہیں چاہیں گے کہ آپ تک یہ مسائل لے کر آئیں، بلکہ ہم یہ چاہیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ مل کر ان مسائل کا حل تلاش کریں۔ ناظرین، حجامہ ایک ایسا اسلامی طریقہ علاج ہے جس سے انسان خطرناک بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ نہ صرف مغرب بلکہ چین میں بھی اس طریقہ علاج سے علاج کیا جا رہا ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہرہ وحید، جو کہ حجامہ تھراپسٹ ہیں اور یہ خواتین کے لیے کلینک چلا رہی ہیں۔ سو ویلکم ٹو آور شو۔ تو سب سے پہلے ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ آپ کا یہ انٹرسٹ کیسے ڈیولپ ہوا؟ تھینک یو سو مچ ایمن فار ہیونگ می آن دس شو۔ بہت اچھا لگا آپ کے اس شو میں آ کے، کیونکہ جب مجھے پتہ چلا کہ وومنس کلب ایک ایسا شو ہے جہاں پہ لیڈیز کو پروموٹ کیا جاتا ہے اور ایسی پرابلمس اور ایسے ایشوز آپ کے پروگرام میں ڈسکس کیے جاتے ہیں جو ہم لوگ جن سے سروائیو کر رہے ہیں، تو اس کا حجامہ کا یہ ہے کہ ایجوکیشن جو میری ہے اس سے تو بہت ہٹ کے ہے، کیونکہ میں نے کامرس کیا ہوا ہے اور وہ بینکنگ لائن ہے، آپ کو پتہ ہے۔ اور بینکنگ لائن سے آپ اس فیلڈ کی طرف آ جائیں جو میڈیکل سے ریلیٹڈ ہے تو اٹس ٹوٹلی ڈفرینٹ۔ اور پرابلمس کوئی تھوڑی تو نہیں، پرابلمس تو مجھے بہت ہوئی ہیں، لیکن یہ ہے کہ آہستہ آہستہ انسان کوشش کر کے آہستہ آہستہ پھر آپ کو پتہ ہے ان چیزوں کی طرف جب آتا ہے تو پھر وہ پرابلمس آہستہ آہستہ سارٹ آؤٹ ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو آپ نے کوئی اس میں کورس کیا ہوا ہے یا ماسٹرز کیا ہے یا کون سی ڈگری لیا آپ نے اس میں؟ نہیں، حجامہ کا یہ ہے کہ پورا سال 1.5 سال کی پوری ایک لرننگ پروسیس ہے، اس کا پورے کورس ہے اس کا ایک، جو میں نے اپنے ایک ڈاکٹر کے ساتھ لنک اپ میں ہو کے جو لنڈن سے آئے ہوئے تھے، انہوں نے یہاں پہ ہمیں ٹیچ کیا تھا، ان سے میں نے سیکھا ہے۔ اور دوسری یہ بات کہ پورا اس میں ٹائم لگتا ہے، جیسے آپ کی کوئی بھی میڈیکل کی لائن ہو اسے 1-2 سال لگتے ہیں، جس طرح ڈینٹسٹ کو 2-3 سال لگتے ہیں، آپ کا میڈیکل کی لائن ہے اس کو 5 ایئرس لگتے ہیں، اس طرح اس میں بھی اٹ ٹیکس اے ٹائم ٹو لرن دس پروسیس۔ اور اس میں یہ ہے کہ لیکن یہ ہے کہ آپ کو تھوڑی سی میڈیکل کی آپ کو نالج ہونی چاہیے۔ ایسے ہی کوئی بھی اٹھ کے آپ اگر کہیں جی یہ ہے انہوں نے میٹرک کی ہے یا ایف اے کی ہے کہ آپ حجامہ کا، نہیں، اٹس رانگ۔ آپ کو پراپر ایک نالج ہونی چاہیے، آپ کو تھوڑی سی میڈیکل کی، بلڈ کی، آپ نے تھوڑا سا اس سے پہلے اسٹڈی کیا ہو، تبھی آپ اس چیز کو لرن کر سکتے ہیں۔ تو آپ کا انٹرسٹ کیسے ڈیولپ ہوا اس میں؟ انٹرسٹ تو ایمن اس طرح سے میرا ڈیولپ ہوا کیونکہ میرا اللہ پہ بیلیف بہت ہے اور تھوڑا سا روحانیت کی سائڈ پہ میں بہت زیادہ ہوں، مطلب جو اللہ پہ ایمان اور یقین ہے اس کے ساتھ میرا بہت زیادہ جو ہے نا کلوز ہوں میں۔ تو اس کا یہ ہے کیونکہ سنت ہے حجامہ، آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج شریف کے موقع پہ یہ تحفے میں ملا تھا، اور انفیکٹ ہمارا بہت جیسے کہتے ہیں نا قدیم ترین جو ٹریٹمنٹ ہے یا علاج ہے بیسیکلی وہ حجامہ ہے۔ تو کیونکہ میرا روحانیت کی سائٹ پہ تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور اسلام سے کلوز، اسی لیے میں نے سوچا کہ میں نے اگر ایجوکیشن اس سائٹ پہ کی ہے اور ایجوکیٹڈ ہیں ہم لوگوں کو ان چیزوں کی نالج ہے تو کیوں نہ میں اس چیز کو لرن کروں۔ اور آپ نے دیکھا کہ ہماری یہاں پہ اتنا زیادہ اویئرنیس بھی ابھی حجامہ کی نہیں ہے سچ، کیونکہ جب میں نے بھی سیکھا تھا تو میرے گھر میں بھی پیرنٹس نے بہت زیادہ، انفیکٹ امی تو ابھی بھی کہتی ہیں کہ یہ کیا ہے اور یہ کیوں سیکھا ہے، اور مطلب یہ کیا چیز ہوتی ہے، کپ لگا لو، بلڈ نکال لو، اور مطلب یہ کیا ہے، اس کو اتنا زیادہ امپورٹنس نہیں دی جاتی۔ کہہ رہے ہیں کہ اویئرنیس نہیں ہے نا لوگوں میں، اویئرنیس نہیں ہے لوگوں کو، بیسیکلی پتہ نہیں ہے نا کہ اس کے بینیفٹس نہیں پتہ، بالکل بینیفٹس بھی نہیں پتہ، اور بیسیکلی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہماری سنت ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے بیسیکلی۔ تو جب آپ کو اس چیز کی تھوڑا سا سنت کے اوپر آپ کو اس چیز کی نالج ہو کہ قدیم ہے علاج اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، دیکھیں پتہ ہوگا تو آپ کرو گے۔ اب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، اگر میں آپ کو تھوڑی سی یہاں پہ ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز بتاؤں گی آپ فوراً ریڈی ہو جائیں گی کہ اوکے فائن میں کل کرتی ہوں، لیکن لیڈیز کو پتہ نہیں ہے، لیڈیز سے زیادہ جینٹس کو پتہ نہیں ہے۔ تو آپ نے کیا سوچا کہ یہ معاشرہ جو ہے اتنی جلدی اس چیز کو اڈاپٹ نہیں کر سکے گا، تو آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے، خواتین کس طرح کے ریئیکٹ کرتی ہیں اس حوالے سے، کیسا رسپانس دیتی ہیں آپ کو؟
خواتین کا تو یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ جی حجامہ بھی ایک ٹریٹمنٹ ہے، اگر آپ کو کوئی شوگر کی آپ پیشنٹ ہیں، آپ کو بیک پین ہے، آپ کو کوئی جوڑوں کا درد ہے، یا آپ لوگوں کو کینسر کی بھی اس میں علاج ہے، ہیپاٹائٹس سی کا اس میں علاج ہے، اس میں آپ کے جو ٹینشن ریلیز ہوتے ہیں، آپ کے مسلس ہیں، جو ان سب کا ٹریٹمنٹ ہے، تو ایک دم پریشان ہو جاتی ہیں پہلے کہ اچھا حجامہ یہ کیا ہے. تو مجھے ان کو پہلے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے مجھے ان کو ایکسپلین کرنا پڑتا ہے کہ جی کس طریقے سے ہے، کیا حکم ہے، کس طریقے سے ہوتا ہے، اس کا بیسیکلی پروسیس کیا ہے. کیونکہ وہ ڈر جاتے ہیں نا، ان کو پتہ نہیں ہے کہ اوکے اچھا بلڈ نکالنا ہے، او ہو ہمیں تو یہ ہو جائے گا، اور اس قسم کی چیزیں باتیں یہ لوگ کرتے ہیں. اور جو ٹرمینالوجی یوز ویسے کی جاتی ہے یہاں پہ سوسائٹی میں کہ گندا خون اور صاف خون، اس میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے؟ دیکھیں جو بلڈ آپ کا نکالنا ہے، بیسیکلی ہم لوگ جو تھراپسٹ ہیں، حجامہ تھراپسٹ ہیں، بیسیکلی آپ کی اسکن کی 2 اور 3 لیئرز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، جو 2nd اور 3rd لیئر ہوتی ہے نا، اس میں بیسیکلی میڈیکل کے جو ڈاکٹرز ہیں نا، وہ ٹریٹمنٹ لیتے ہیں. جیسے بلڈ ڈونیشن وغیرہ ہے، وہ آپ کی آرٹریز اور وینز وغیرہ، وہاں سے آپ کے اندر سے باڈی کے بلڈ نکلتا ہے. لیکن جو حجامہ ہم تھراپسٹ لوگ ہیں نا، ہمیں 2nd اسکن سے نیچے جانے کی اجازت نہیں ہوتی. ہم 1st اسکن کے اوپر بیسیکلی جو آپ کی ویسلز ہیں نا، ہم تو اس میں سے بلڈ نکالتے ہیں. اور ویسلز میں آپ کے بلڈ آتا ہی وہ ہے جو آپ کی باڈی میں گندا خون ہوتا ہے، جس کی ضرورت نہیں ہوتی باڈی کو، اور وہ اوپر ہوتا ہے. بالکل، جسے آپ فاسد خون کہیں گے، یا انگلش میں آپ ڈرٹی بلڈ کہہ لو، یا وہ بلڈ جو آپ کی میڈیسنز، جنک فوڈ. اور وہ کتنا ہارمفل ہوتا ہے ہمارے لیے؟ اگر ابھی میری اسکن میں ہے یہ خون، تو میرے لیے کتنا ہارمفل ہے وہ؟ آپ کا دیکھیں، آپ کے جو ویسلز میں آ جائے گا نا، اٹس ویری ویری امپورٹنٹ. اور سب سے بڑی بات کہ آپ کے نبی کا حکم ہے کہ فاسد خون کو آپ اپنی باڈی میں سے نکال دیں. تو آپ کو تو یہ چیز تو سب سے ٹاپ پیورٹیز ہیں آپ کی، آپ کو وہ لینا چاہیے. تو ایک خاتون کو کتنے عرصے بعد یہ کروانا چاہیے، اور آپ کیا ریکمینڈ کرتی ہیں؟ دیکھیں، کیونکہ میں اپنی اگر بات کروں تو میں بہت ڈرتی ہوں نا. مجھے میرا بھی کانسیپٹ تھوڑا اس کے حوالے سے یہ تھا کہ مجھے ڈر لگتا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، خون نکلتا ہے، کیسے نکلتا ہے. تو اگر کسی نے کروانا ہو تو اس کے لیے کیا بیسٹ ٹائم ہوتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ بہت اچھی چیز ہے، اس کو کروانا چاہیے. اس کو ہر 3 منتھس میں ایٹ لیسٹ 1 دفعہ تو ضرور کروانا چاہیے، تاکہ جو آپ کا ایک پروسیس ہے فاسد خون نکالنے کا، ڈرٹی بلڈ آپ کی باڈی میں سے جو نکلتا ہے، اس کا وہ پروسیس کنٹینیوس رہے. 3 منتھس میں 1 دفعہ کیا، پھر 3 منتھس کے بعد 1 دفعہ کیا. اور اکارڈنگ ٹو دا اسلام، قرآن و سنت کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ آپ چاند کی 3 تاریخیں، چاند کی تاریخیں 17، 18، 19، جی بالکل، اور 21 کو حجامہ بہترین علاج ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ اس کا چاند سے کیا وہ ہے ویسے؟ یہ بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، اور یہ بہت مزے کی چیز ہے، جس کو میں بہت چھوٹا سا اس کو صرف 2 یا 3 لائنز میں ایکسپلین کروں گی. یہ آپ نے دیکھا ہے ایمن، جب سمندر سے اس کا بہت گہرا تعلق ہے، بلڈ کی سرکولیشن کا. آپ سمندر میں دیکھتے ہو جب جوش آتا ہے، بالکل، سمندر میں جب جوش آتا ہے، اور سمندر جب لہریں ٹھاٹیں مار کے جب ایک پوری لیئر نکالتا ہے، سمندر اپنے اندر سے جتنا گند ہے وہ لیئرز کے تھرو ساحل پہ پھینک دیتا ہے، اور اس کے بعد ایک دم وہ خاموش ہو جاتا ہے. بالکل خاموش ہو جاتا ہے. بالکل اسی طریقے سے ہمارے بلڈ کی جو باڈی کے اندر جو بلڈ کی سرکولیشن ہے، وہ چاند کی 15 تاریخ سے پہلے ایک پوری بلڈ سرکولیشن بہت زیادہ تیز فلو میں ہوتا ہے، جسے آپ کہتے ہیں نہیں، بہت جوش میں ہوتا ہے، بلڈ سرکولیشن بہت تیز ہوتی ہے اس میں. ٹھیک ہے. چاند کی 15 تاریخ کے بعد وہ ایک دم اس کا فلو سلو ہو جاتا ہے، بہت آہستہ. دس واز دا ریزن کہ وہ آپ کو کہتے ہیں کہ چاند کی 15 تاریخ کے بعد 3-4 تاریخیں ایسی ہیں جس میں ہمارے بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ سلو ہوتا ہے. تو اس میں آپ کی باڈی کا جتنا گند ہے نا، جنک فوڈ سے، میڈیسن سے، آپ جتنی ان ہائیجینک آپ ڈائٹ لیتے ہیں، ان ہیلدی ڈائٹ لیتی ہیں آپ، وہ ساری آپ کی باڈی میں سے نکال کے وہ اوپر آپ کی 1st لیئر میں وہ آ جاتا ہے. تو اس میں پھر آپ وہ کپنگ کروا کے آپ وہ نکال دیں گے تو آپ کو پینس نہیں ہوتی، پتہ ہے آپ کی یہ اس کی جو جوڑوں کی درد نہیں ہوتی عورتوں کو. اور اس میں سب سے بڑی بات ایک چیز میں بہت امپورٹنٹ یہاں بتاؤں گی، جو کئی دفعہ
ایسا بھی ہوا ہے کہ میں بائی چانس 40 سے 45 بول جاتی ہوں. 70 بیماریوں کا علاج ہے. اچھا. ہجامہ 70 بیماریوں کا علاج ہے، جس میں سے 40 لیڈیز کی ہیں، عورتوں کی بیماری کا علاج ہے، اور 30 مردوں کی، جس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ہیپاٹائٹس آ جاتا ہے، آپ کی بیک پین آ جاتی ہے، لیڈیز کے فیمیلز کی ہارمون پرابلمس آ جاتی ہیں، آپ کی فیس کی ایکنی اور فیس ایشوز آپ کے آ جاتے ہیں، پریگنینسی کے ایشوز آ جاتے ہیں آپ کے. اس کے بعد جینٹس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو شادی کے بعد پرابلمس کریٹ کرتی ہیں، ان کے علاج ہیں. تو یہ تو 70 بیماریوں کا علاج ہے. تو جو خواتین ہیں ان کے لیے آپ نے کتنا ایزی کیا ہے اس چیز کو؟ لائک جو اگر کنونس نہیں ہو پاتی، اگر کہہ لیں کہ 20% اگر کنونس ہیں، تو آپ ان کو باقی 80% کیسے کنونس کرتی ہیں؟ دیکھیں، سب سے بڑی بات کہ ہجامہ کا جب آپ بتاتے ہیں نا، اسلامک تھوڑی سی ہسٹری بتاتے ہیں اور اس کی آپ ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز بتاتے ہیں ریگارڈنگ ٹو دا سنت، تو کوئی بھی نہیں ہے جو اس کو نو کرے. بالکل. دیکھیں، سنت کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. جی بالکل. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہے، اور سب سے بڑی بات کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر لیڈیز کوئی ہیں جو شروع میں گھبرا جاتی ہیں، بالکل بہت گھبراتی ہیں، بہت زیادہ ان کو ایشوز ہوتے ہیں، وامٹنگ سٹارٹ کر دیتی ہیں، فینٹ ہو جاتی ہیں، کئی تو بلکہ ابھی تھوڑا سا ایک ہی انسینس لگتا ہے تو وہ ہوا بنا لیتی ہیں کہ او ہو، وداؤٹ ہمیں وہ کیے ہوئے، بے ہوش کیے ہوئے، یا ہمیں کچھ میڈیسنز دیے ہوئے، سویلنگ کیے ہوئے، ایک دم ہی ہمیں کٹ لگا رہی ہیں. تو جبکہ ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. میں نے خود 5 دفعہ کروایا ہوا ہے، جبکہ میری مدر بہت گھبرا جاتی تھیں. ایون کہ انہوں نے تو مجھے بہت ڈانٹا بھی ہے. میری مدر نے تو مجھے جب دیکھا تھا میرے بیک کا کوئی پرابلم تھا تو میں نے کروایا خود 2-3 ٹائمز. ایک آدھ دفعہ تو گھر والوں سے چھپا لیا، لیکن سیکنڈ اور تھرڈ ٹائم جب مدر نے دیکھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ کیا تم اپنی باڈی کے، کچھ خواتین کو فوبیا ہوتا ہے. جیسے اگر میں اپنی بات کروں تو مجھے فوبیا ہے خون سے. تو وہ میں آج بھی جب اس کی پکچرز دیکھ رہی تھی تو مجھے اس کو صرف دیکھنے سے اور سوچنے سے ہی نا مجھے چکر آتے ہیں. نہیں آپ نے تو اس لیے آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ کیسے ایزی ہے، آپ بتائیں. نہیں آپ نے تو اس لیے دیکھا نا کیونکہ آپ نے تو پروگرام کرنا تھا ریگارڈنگ ٹو دیٹ، آپ نے کیا، دیکھا جسٹ فار دا نالج. لیکن جو ہمارے پاس پیشنٹس آتی ہیں ان کو تو ہم لٹا دیتے ہیں اور ان کو نظر تو نہیں آتا ہم کیا کر رہے ہیں، ان کو ہم بلڈ دکھاتے نہیں ہیں. بٹ سم ہاؤ کئی پیشنٹس ہیں جو ہمیں کہتے ہیں ہمیں کلاٹنگ دکھائیں کتنی نکلی ہے. وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں آپ ہمارے بلڈ کی کنڈیشن دکھائیں، ہمارا تو نکلا نہیں ہے بلڈ. تو سائیکی بھی ہوتی ہے نا کہ ابھی کچھ ہوگا، ابھی کچھ ہوا، ابھی بہت دفعہ ہوتا ہے. لیکن ایک دفعہ کیسے مینیج کرتی ہیں جب کوئی خاتون اس طرح ہو جائے؟ نہیں، ہم روک دیتی ہوں اور پھر ان کو میں تھوڑا سا مینٹلی پریپیئر کرتی ہوں کہ جس طرح فار ایگزامپل ابھی آپ کا ہاتھ ہے تو میں آپ کو بتاؤں گی جس طرح نیل کا کٹ نہیں ہوتا لائک دس. جی. تو پھر میں ان کو مینٹلی، جو ہماری کنسلٹنسی ہے نا میری، بیسیکلی 1 گھنٹہ جو میں کنسلٹ کرتی ہوں پہلے، وہ بیسیکلی ہمارا مینٹلی پریپیئر کرنا ہے. اور پھر جب وہ اتنا ایزی ہو جاتی ہیں، اتنی کمفرٹیبل ہو جاتی ہیں کہ وہ خود کہتی ہیں کہ اوکے فائن، آئی ایم ریڈی. جب تک پیشنٹ ریڈی نہیں ہوتا میں کرتی نہیں ہوں. ہاں، کیونکہ وہ پھر اگر ہل جائے تو اچھا بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا. ہل بھی جائیں تو کچھ ٹینشن نہیں. اچھا، چوٹ بھی نہیں لگتی؟ نہیں کچھ بھی نہیں، کیونکہ وہ تو کپ فکس ہے. کپ لگا کے بھی آپ اپنے ہاتھ کی موومنٹ کر سکتی ہیں، دیر از نو بگ ڈیل. اور اترتے ہوئے درد ہوتا ہے اس میں؟ وہ بھی نہیں ہوتا. اچھا، تو پین لیس ہے یہ، اس میں کوئی دیکھنے میں اتنا خوفناک لگتا ہے نا کہ وہ خواتین جو ہیں ڈر جاتی ہیں اس سے. بالکل، وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آپ لوگ بلڈ دیکھ لیتے ہیں، تصویر آپ لوگ بلڈ دیکھ لیتے ہو، تو جب بلڈ دیکھ لیتے ہیں تو پھر پرابلم ہوتی ہے. اور اگر کوئی فینٹ ہوگی ہو، اگر مطلب کوئی ایسا آپ کے ساتھ ایکسپیرینس ہوا ہو جس میں کوئی فینٹ ہوگی ہو، تو پھر آپ ایمن فینٹ ہو جاتی ہیں. ایکچولی فینٹ اس لیے ہو جاتی ہیں بیکاز ان کو ایکچولی ہمارے یہاں پر نا بیسیکلی جو ڈاکٹرز ہیں نا وہ گائیڈ نہیں کرتے. مجھے جس کے لیے بہت زیادہ یہ پرابلم سفر کرنی پڑتی ہے. اور مجھے شکایت بھی ہے جو ہجامہ لیڈیز اگر کوئی ہیں اور تھراپسٹ اگر ہیں اور ڈاکٹرز بھی ہیں، مجھے ان لوگوں سے بہت زیادہ ہے کہ پلیز آپ لوگوں کے پاس جب بھی کوئی آئے پیشنٹ، ایٹ لیسٹ سنت کی وجہ سے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، آپ پلیز پراپر ان کو گائیڈ کریں. یہ ایک طریقے سے سنت ایک تبلیغ بھی ہے کہ آپ سنت کو آگے پھیلا رہے ہیں، تو آپ ان کو پراپر گائیڈ کریں. کیونکہ میڈیسن آپ نہ کھا کر آئیں، یہ خالی پیٹ
کرواتے ہیں. اس کے لیے آپ کو کچھ کھایا پیا نہیں ہونا چاہیے. لیڈیز کو پتہ نہیں ہوتا, وہ کھا کر آ جاتی ہیں, تو جب کھا کر آ جاتی ہیں تو وہ فینٹ ہو جاتی ہیں, وامٹنگ سٹارٹ کر دیتی ہیں. ناظرین وقت ہوتا جاتا ہے ایک شارٹ بریک کا, ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. بسم اللہ الرحمن. سب سے پہلے تو ہم سب ٹی وی کا شکریہ ادا کریں گے کہ ایک ایسا پلیٹ فارم جس کے اندر آپ اپنے دل کی آواز بہت اچھے طریقے سے ہمارے جو دیکھنے والے سننے والوں کو بتا سکتے ہیں. میں اپنے سننے والوں کو یہی میسج دوں گی کہ دیکھیں اس وقت آپ سب کو اپنا رول ادا کرنے کی ضرورت ہے. کوئی حکمران آ کر آپ کی زندگی نہیں بدل سکتا. ہم سب کو اپنا رول پلے کرنا ہے, چاہے وہ کرپشن کے ایشوز ہیں, آپ کو خود سے اپنی ذات سے لے کر ہی شروع کرنا ہوگا. جو احتساب ہے وہ اپنی ذات سے لے کر ہر ایک انسان کو شروع کرنا ہوگا. معاشرے میں اپنا رول ادا کریں, اور جو خاص کر اپنا ملک سے محبت کریں. ہم نے اس سے پہلے بھی ایک میسیج دیا کہ آسانیاں بانٹیں. اور دوسری جو بات ہے, میں مینٹل ہیلتھ کے اوپر بات کروں گی کہ اپنے ارد گرد لوگوں میں جب آپ دیکھیں کہ لوگوں میں غصہ زیادہ آ رہا ہے, بجائے اس کے کہ ہم ججمنٹل ہو جائیں اور ریٹیلیٹ کریں اگینسٹ, آپ یہ ضرور سوچیں کہ کیا کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے جس کے اندر ان کو مدد کی ضرورت ہے. لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں, اور بعض اوقات جو ہے معاف کر دینا وہ بہتر ہوتا ہے, اور ہم اپنے دل میں جو غصہ اور گرجز رکھتے ہیں وہ اچھا نہیں ہے. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کو جاری رکھیں گے. تو آپ مجھے بتائیں کہ اس فیلڈ میں ابھی آپ کو موجودہ فیلڈ میں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ ایمن اس میں یہ ہے کہ پرابلمس تو ہیں, بہت زیادہ ہیں, اور دوسرا یہ کہ جب آپ کے پاس پیشنٹس ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں, حکیم کے پاس جاتے ہیں, اب ان کو یہ سمجھ, ان کی اتنی اویئرنیس یہاں پہ ہونی چاہیے کہ ان کو پتہ چلے کہ بیسیکلی ہجامہ از آلسو اے ٹریٹمنٹ. یہ کوئی اتنا زیادہ ہوا نہیں ہے, اس کو اتنا زیادہ بڑا کوئی ایشو نہیں آپ بنائیں. جہاں آپ حکیم کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں, روحانیت علاج کرتے ہیں, ہر ایک کے پاس جاتے ہیں, تو ہجامہ بھی ایک ٹریٹمنٹ ہے. اس پوائنٹ آف ویو سے یہاں پہ یہ ہے کہ کسی کو پتہ نہیں ہے, پیشنٹس اگر آ بھی جاتے ہیں غلطی سے تو پھر ان کو ہوتا ہے کہ ان کو کنونس کرنا. اور پھر دوسری یہ بات ہے کہ آپ کے ہیلپرز, آپ کو کلینک میں اگر آپ کے ساتھ ورکرز ہیں تو وہ ٹرینڈ نہیں ہے. بیسیکلی ہمارے پاس یہاں پر کوئی انسٹیٹیوٹس نہیں ہے بیسیکلی کہ آپ کو یہاں پہ کوئی لرننگ آپ کا پروسیس ہو, کوئی ٹیچرز ہوں. کتنے کلینکس ہیں اس کے؟ دیکھیں اسلام آباد اور پنڈی میں ویسے جو ان ایجوکیٹڈ کی طرف آپ چلے جائیں, جن کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے, جو ٹرینڈ نہیں ہے, نہیں, وہ تو آپ کہیں پر بھی چلا جائیں, آپ کو جلدی سے اٹھائیں گے, 2 کپ لگا دیں گے اور کہہ دیں گے جی یہ ہجامہ کر دیا, جبکہ وہ کپس بھی انہائیجینک نہیں ہوتے, ہائیجینک نہیں ہوتے اتنے. انہی کو یہ لوگ ٹشو کے ساتھ صاف کرتے ہیں اور دوبارہ لگا دیتے ہیں. ان کو نالج نہیں ہے, ان کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے کہ اس سے ہیپاٹائٹس ہو سکتا ہے. آف کورس یہی کپ اگر میں آپ کو اٹھا کے لگا دوں گی کہ صرف اس لیے کیونکہ پیسوں کی بچت کے لیے, ٹھیک ہے, پیسوں کی بچت کے لیے سستے میں جو میرے خیال میں علاج کرواتے ہیں ان کے ساتھ یہی کرتے ہوں گے نا. اسی لیے میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں نا کہ جو ایجوکیشن ہے نا, جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, اگر انہوں نے میڈیکل کی تھوڑی سی بھی 1 یا 2 لائنز پڑھی ہوں گی, میڈیکل کا تھوڑا سا ان کو نالج ہوگا, تو میں تو ان کو یہی بتاؤں گی کہ آپ اس چیز کو لرن کریں. اور ایجوکیٹڈ لوگ جتنے زیادہ یہاں پر آئیں گے اتنے زیادہ ہمارے ہجامہ کلینکس یہاں پر ہوں گے. بالکل بالکل. تو آپ بتا رہی تھی فیسلٹیز کے حوالے سے, تو یہ اکوپمنٹ جو ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے؟ لائک آپ کو ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے, انٹرنیشنل برانڈ لیول کا ہوتا ہے, یا انٹرنیشنل جو ہماری جو مارکیٹنگ جو ہوتی ہیں اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں اس حوالے سے ہے یہاں پہ پاکستان میں موجود؟ پاکستان میں ہے, لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے لوکل کوالٹی بھی بہت ہے. پھر اس کی ججمنٹ کے ریئل ہے یا نہیں ہے. بیسیکلی یہاں پہ چائنا کے جو کپس وغیرہ ہم لوگ وہ کرواتے ہیں نا, امپورٹ کرواتے ہیں, وہ چائنا کے کپس ہیں, ٹھیک ہے, جو امپورٹڈ ہوتے ہیں. اور وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک پیشنٹ کے ساتھ وہ آپ کے کپس اور آپ کا جو سکشن پمپ ہوتا ہے وہ سارا کا سارا ڈسپوز آف ہو جاتا ہے. لیکن یہ کہ اگر آپ امپورٹڈ یوز کریں,
اگر آپ شیشے کے یوز کریں تو ویل اینڈ گڈ، لیکن اگر آپ پلاسٹک کے یوز کریں تو اس کو بھی میں یہی کہوں گی کہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کو آپ ڈسپوز آف کر دیں. مشکل سے ملتے ہیں، پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ ایکسپینسو ہیں، ٹھیک ہے، وہ کپ جو بیسیکلی لگتا ہے نا اس کے اوپر وہ چیز ایکسپینسو ہوتی ہے. سکشن پمپ تو چلے ہم یوز کر سکتے ہیں، لیکن میرا یہ سسٹم ہے کہ جب میں پیشنٹ دیکھتی ہوں تو اس کو میں کپس بھی ان کو دے دیتی ہوں. میرا یہ سسٹم ہے، اگر 7 یا 8 کپس میں نے آپ پہ لگائے اور ایک آپ کا سکشن پمپ یوز کیے ہے تو آئی ٹرائی کہ میں اس کو پیک اپ کر کے تو وہ میں آپ کو دے دوں، تاکہ آپ جب نیکسٹ سیشن میں میرے پاس آئیں تو وہ آپ کا بجٹ جو ہے وہ آپ کا کم یوز ہو اور وہی کپس. دیکھیں آپ پہ میں آپ کا کپ یوز کر سکتی ہوں لیکن کسی دوسرے پیشنٹ پہ میں نہیں یوز کر سکتی. بالکل بالکل. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ رسپانس جو ہماری سوسائٹی میں ہے میلز کا اس حوالے سے کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ فیمیل مطلب میلز میں کافی سنتی رہی ہوں وہ حجامہ کرواتے ہیں اور خود وہ خوشی سے کروا لیتے ہیں، تو فیمیلز کے لیے وہ کیا سوچتے ہیں؟ آپ کو کیا رسپانس ملا ہے اس حوالے سے؟ فیمیلز کا یہ تو مجھے بہت مزے کا رسپانس ملا ہے. میں اس میں آپ کو کیا بتاؤں کہ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، اسی طرح جو اچھی وائف ہوتی ہے نا، اگر وہ ورکنگ وومن ہے یا کوئی اور ہے، اس کے پیچھے بھی میں یہی کہوں گی کہ ایک جینٹس کا ہاتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب بہت ساری لیڈیز ہیں کہ وہ کروانا تو چاہتی ہیں اور ان کو اندر سے پتہ بھی ہے کہ اس کے کیا فائدے ہیں، اور فیمیلز کو بہت سارے ایشوز ہیں پتہ ہے، جو سم ہاؤ وہ اپنے ہسبینڈس کے ساتھ کئی شیئر بھی کر لیتی ہیں، کئی نہیں بھی کر سکتی، جسٹ اونلی بیکاز آف ایجوکیشن پرپز. تو اب وہ جب کہتی ہیں کہ ہم نے کروانا ہے یا اب ہم نے 2 پوائنٹس لگوانے یا چلیں ہم 3 پوائنٹس ہی لگوا لیتے ہیں تھوڑا سا نا، تو وہ کئی ہسبینڈس اپنے ڈرتی ہیں تو ہسبینڈس الاؤ نہیں کرتے. تو مجھے اس وقت اس پلیٹ فارم کے تھرو مجھے ہسبینڈس کو بھی کہنے کہ اٹس ناٹ اے ویری بگ ایشو. اس میں آپ کی وائف کے اوپر اسکن کے اوپر کوئی نشان نہیں پڑیں گے. اگر ان کو ڈر ہے کہ خوبصورتی کم ہو جائے گی یا کوئی اس پوائنٹ آف ویو سے آپ کو وہ ہوگا تو ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. تو آپ ان کو کروانے دیں اور آپ خود بھی اس کو دیکھیں، بلکہ 1 یا 2 دفعہ اگر وہ کرواتی ہیں اور چیک کرتی ہیں تو آپ 1 یا 2 پوائنٹس ان کو لگوانے دیں. ان کو 1 یا 2 پوائنٹس آپ لگوانے دیں اور ہاں بالکل بالکل فار دا ڈیمو تو آپ ان کو چیک کر لیں. اگر کوئی ایسا ایشو نہیں ہے تو آپ ان کو کروانے دیں، کیونکہ دیکھیں لیڈیز کا کر رہی ہیں، آپ ان کو جینٹس کے پاس لے کے جاتے ہیں. فیسلٹی ہے میرے مطابق کہ وہ اتنی ایزیلی ایسیسیبل ہیں. بالکل، اور پردے کا انتظام ہوتا ہے. آپ کی ڈاکٹر فیمیل ہیں اور جو کر رہی ہیں فیمیلز ہیں، جینٹس تو الاؤ ہی نہیں ہے. تو پھر آپ کس وجہ سے آپ لوگ گھبراتے ہیں؟ مجھے ابھی تک آپ کسی میل کو کنونس کر پائی ہیں کہ وہ اپنی وائف کا کروائیں؟ میں نے 2 میلز کے ساتھ ڈسکس کیا ہے اور جب ان سے بریف ہم دیتے ہیں اور جب ان کو تھوڑا سا ڈیمو بھی کر کے میں اپنے ہی ہاتھ پہ ڈیمو کر دیتی ہوں، اگر وہ گھبراتے ہیں یا کوئی، تو جب ان کو پتہ چلتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں ہاں درد تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، کچھ بھی نہیں ہوا. دیکھیں تھوڑا بہت تو دیکھیں ہر چیز میں ہوتا ہے. کسی نے ایسا کہا کہ مطلب لائک پہلے میں ٹرائی کروں گی یا کروں گا، ایسا کبھی کچھ ہوا ہے کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بس یہ ہے کہ فیمیلز کو میں کہتی ہوں کہ ہسبینڈس جو ہیں، بھائی جو ہیں، پیرنٹس انفیکٹ جو فادرز بھی ہیں، اگر ان کی بچیاں کرنا چاہتی ہے اور ان کی بچیوں کو کوئی ایشو ہے تو میں اس کا آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتی ہوں اس کا دیر از نو سائڈ افیکٹ. ٹھیک ہے، تو آپ ان کو کروانے دیں اور 2 یا 3 دن میں نشان بھی چلے جاتے ہیں. تو آپ کی روٹین خود جو ڈیلی روٹین ہے، ورکنگ روٹین ہے، وہ کیسی ہے؟ کیونکہ آپ بتا رہی تھی کہ آپ سیلونس میں بھی فیسلٹیز پرووائڈ کرتی ہیں اگر آپ کو کوئی پیشنٹ ہو. جی بالکل، اس میں یہی ہے کہ میرا تھوڑا سا سیلونس کے ساتھ بھی لنک ہے، کیونکہ اس میں حجامہ کا ہی ایک پارٹ جو ہے وہ آپ کی ایکنی اور یہ جو آپ کے فیس کے اوپر جھریاں اور رنکلز پڑ جاتے ہیں، اس کے لیے ہم سلیکانس کے کپس یوز کرتے ہیں. تو ڈفرینٹ سیلونس کے ساتھ میرا ہوتا ہے، اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں. جب میرے پیشنٹس آ جاتے ہیں تو پھر وہاں پہ اس کال کے اوپر میں چلی جاتی ہوں. اچھا، تو آپ ایک دن میں کتنے کیسز کرتی ہیں؟ دیکھیں ایک دن میں یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ سیشنز ہوتے ہیں بیسیکلی. پیشنٹس تو 2-3 لیکن پھر ایک پیشنٹ کے اوپر ایٹ لیسٹ 3 سے 5, 6, 7 سیشنز ہوتے ہیں. اب اگر آپ یہ کہیں کہ اب مجھے بیک پین ہے تو آپ مجھے کر دیں تو میں آپ کو 7 اور 8 کپس اگر کر دوں گی تو سم ہاؤ آپ کے 2 کپس لگیں گے، 3 رہ جائیں گے. تو آپ کو اگر آپ سیشنز کمپلیٹ نہیں کریں گی اور آپ پھر بلیم کریں گے جی حجامہ سے مجھے فرق نہیں پڑا، بیکاز یو آر ناٹ کمپلیٹڈ دا سیشنز. اوکے، تو یہ کتنے گھنٹوں کا ہوتا ہے؟ نہیں، اٹس ٹیک جسٹ ہارڈلی اٹ ٹیکس 40-45 منٹس. اور اس کے کتنے سیشن ہوتے ہیں؟ اٹ ڈیپینڈس اکارڈنگ ٹو یور ڈیزیز اینڈ پرابلم.
ओके ओके बिल्कुल ऑलराइट बिल्कुल। और जो लेडीज़ फेंट हो जाती हैं उनका हम ये करते हैं कि अगर 7 कप्स हैं 2 पे ही डाउन हो गई तो मैं फिर उनके कप्स जो है वो फिर नहीं करती, वो फिर नेक्स्ट सेशन पे कर देती हूँ उनके कप्स। ओके इस तरह। तो इज़न्ट इट गुड कि अगर बंदा खुद ही फेंट हो जाए तो आप उसका बाकी ट्रीटमेंट कर दें? ये हो सकता है ऐसे? नहीं ऐसा नहीं होता ऐसा नहीं, क्योंकि मैं बहुत डरती हूँ ना, नहीं तो इससे मुझे तो लगता है कि मैं हो ही जाऊंगी। नहीं इससे बेहतर है कि फिर हम उसको फेंट पहले कर दें और फिर हम उसके जो 21 कप्स हैं। तब से ये मैं पूछ रही हूँ, आप मुझे ये तो बताएं कि आप पहले फेंट कर देते हैं? नहीं फेंट करने की इसमें जरूरत ही नहीं है क्योंकि पेन ही नहीं है ना, तो मैं आपको फेंट क्यों करूंगी, आप खुद हो जाएं तो वो एक अलग बात है। तो मुझे आप ये बताएं कि आपकी फैमिली का कितना सपोर्ट रहा इस हवाले से? जैसे आप अम्मी का बता रही हैं कि वो थोड़ा सा अभी भी थोड़ा इशू है, तो आप इसको ओवरकम कैसे करती हैं इस इशू उसमें? बिल्कुल एमन, आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझसे किया है क्योंकि बेसिकली मुझे भी इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी हिजामा की। अवेयरनेस तो मुझे भी नहीं थी क्योंकि आप इतने एजुकेट होके इतना आप फील्ड में काम कर रहे हैं और फिर आप इस साइड पे क्यों आए? एक्चुअली मेरे घर में भाई मेरे जो छोटे हैं उनको थोड़ा सा बैक प्रॉब्लम था, तो वो हिजामा की तरफ आए थे बेसिकली। तो उन्होंने जब घर में करना ट्रीटमेंट लेना शुरू किया तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि बेसिकली ये है क्या चीज़ और ये क्यों ले रहे हैं ये ट्रीटमेंट, ये क्यों ले रहे हैं ट्रीटमेंट, बिल्कुल ट्रीटमेंट ये क्यों ले रहे हैं। तो जब मैंने उनको अपने सामने प्रैक्टिकली वो चीज़ होते हुए देखी तब मुझे इंटरेस्ट हुआ कि मुझे ये चीज़ लर्न करनी चाहिए और अगर मैं कर सकती हूँ और सुन्नत है और इस्लाम के मुताबिक है तो व्हाई नॉट। फिर मैंने ये किया जबकि अब्बू ने और अम्मी को तो बहुत देर के बाद पता चला था कि ये लर्न कर रही है और इसने कर लिया है। जब मेरा कंप्लीट हुआ था और जिस दिन मुझे सर्टिफिकेट मिलना था ना, बेसिकली मेरे पेरेंट्स को उस दिन थोड़ा सा आइडिया हुआ था कि इसने सीखा क्या है। और उसके बाद माशाल्लाह मेरे फादर बहुत खुश हुए थे, मेरी मदर बहुत खुश हुई थी क्योंकि इस्लाम में है तो उन्होंने कहा था क्योंकि इसका रूहानियत की तरफ है। बड़ी बात है कि एक फीमेल, आपको तो प्राउड होना चाहिए ना अपने आप पे कि आपने फीमेल होकर ये चीज़ सीखी है, क्योंकि हम ज़्यादातर ख़वातीन इतनी स्ट्रांग नहीं होती हैं कि वो इस चीज़ को अब्जॉर्ब कर सकें जल्द से जल्द। बिल्कुल, और नहीं ये बहुत मुश्किल से सीखा है मैंने। पूरा 1 साल मैं डॉक्टर साहब के पीछे पड़ी रही हूँ और मेरे सिखाएं क्योंकि वो भी ये कह रहे थे कि बेसिकली टिपिकल आपकी प्रॉपर मेडिकल्स की लाइन हो तो ये लोग फिर सिखाते हैं ना, ऐसे ही तो हर किसी को नहीं उठा के सिखा देते। और दूसरा ये कि यहाँ से फिर इतनी दूर तक जाना, मैं 1 घंटा यहाँ से दूर है जहाँ ट्रीटमेंट लर्न करने के लिए जाती थी, 1 घंटा जाना फिर 1 घंटा वापस आना, फिर पूरा हर चीज़ को मैनेज करना, तो इट्स रियली हार्ड फॉर मी। तो आप मुझे ये बताएं कि आप इन हस्बैंड्स को कैसे कन्विंस किया जाए कि ये मतलब लाइक हस्बैंड भी कह लें, इवन दो और भी घर के लोग हैं, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी मदर को अगर कन्विंस करना हो तो उन्हें कैसे कन्विंस करेंगे आप अपनी मदर को ये कहें कि सुन्नत है और हमारे नबी पाक का हुक्म है और ये देखें ममा, हाथ करें यूं और उसके ऊपर नेल से ममा को कट करें ये लाइट, ये देखें ममा कुछ हो रहा है, वो कहेंगी नहीं बेटा कुछ नहीं हो रहा, तो बेसिकली दिस इज़ अ हिजामा। तो इससे आपकी मदर बहुत जल्दी कन्विंस हो जाएंगी क्योंकि वाकई इट्स अ फैक्ट, ये जो मैं बता रही हूँ ना, दिस इज़ द थिंग, इसी तरह है ये। इस तरह आप अपने नेल को इसके ऊपर करें अभी करें, हो रही पेन, तो बेसिकली दिस इज़ द थिंग। जो आपको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में मुश्किलात आई हैं वो हमसे शेयर करें प्लीज़, कि आप जब जाती हैं तो आपको कैसा, मतलब लाइक क्या माइंड बना के जाती हैं और आगे से आपको डिफरेंट माइंड सेट की कोई खातून मिल जाए तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है। इसके अलावा इस फील्ड में कभी आपको किसी भी किस्म की मतलब कोई बदतमीज़ी या कोई डिसरिस्पेक्ट या कोई भी ऐसा कोई प्रॉब्लम जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगी तो ज़रूर शेयर कीजिए। एमन, इसमें तो जहाँ तक प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, आपने जहाँ तक प्रॉब्लम की बात की है वहाँ पे तो यही है कि देखें क्लिनिक नहीं है, एजुकेटेड लोग नहीं हैं, बिल्कुल। और जैसे मुझे हेल्पर चाहिए होती हैं अपने साथ, मुझे कोई लेडीज़ चाहिए, फीमेल्स चाहिए, अब जब तक उनको मुझे भी ट्रेन करना पड़ेगा बेसिकली, उनको पता ही नहीं है कि ये क्या चीज़ है। ओके मैडम कैसे करेंगे, अच्छा मैडम ये तो मुझे पता ही नहीं है। या फॉर एग्जांपल कोई नर्स हैं
تو وہ تو بیسیکلی دوسری لائن سے آ رہی ہیں نا. تو اگر مجھے کوئی نرس اپنے ساتھ چاہیے بلڈ کو کلین کرنے کے لیے یا کچھ ان کو تھوڑا سا ہیلپ, تو ان کو مجھے پہلے ٹرین کرنا پڑے گا. دیر از نو انسٹیٹیوشن نہیں ہے یہاں پہ, کوئی آپ کے یہاں پہ کلاسز نہیں ہے, کوئی آپ کو یہاں پہ سب سے بڑی بات کوئی سکھانے والا نہیں ہے. اوکے, کوئی بھی ایسی کوئی ٹریننگ کلاسز نہیں, کچھ بھی نہیں. یہ تو میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ ڈاکٹر غفران, میں ان کا نام لینا یہاں بہت زیادہ اپنے لیے عزت سمجھتی ہوں, اور آئی فیل پراؤڈ کہ ہی از اے ویری نائس پرسن, جو اتنا عرصہ میں ان کے پیچھے لگی رہی ہوں اور انہوں نے مجھے اتنی ایک بلیسنگ کی چیز مجھے سکھا دی ہے. آپ سے اب لوگ سیکھ سکتے ہیں, بالکل, اسپیشلی وومن. بالکل, کیونکہ وومنس کو سکھانے کا یہ اور چیز ہے, اور طریقہ ہے. بالکل, کیونکہ سنت ہے جینٹس کا لیڈیز کو سکھانا اور ہے. جبکہ میں ان کی مسز سے ٹریٹمنٹ لیتی تھی, لیکن پراپرلی آپ کو لیکچرز تو آپ کو ڈاکٹرز ہی دیں گے نا, بیسیکلی آپ کو وہی سکھائیں گے. لیکن پرابلم یہی آ جاتی ہے نا کہ کلینکس نہیں ہیں, انسٹیٹیوٹ. اب مجھے کوئی چیز اگر اوپن کرنی ہے تو مجھے اس چیز کے لیے پہلے لوگوں کو بتانا پڑے گا, اویئر کرنا پڑے گا. اویئرنیس نہیں ہے. دس واز دا ریزن کہ میں چاہ رہی ہوں کہ اس کے اوپر پروگرامس ہوں, اس کے اوپر لوگوں کو پتہ چلے کہ جہاں آپ اتنے سارے ٹریٹمنٹس لے رہے ہو بیٹا, وہاں پہ حجامہ بھی ایک ٹریٹمنٹ ہے. اور اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے, اور سب سے بڑی بات اس کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہے, آپ ایک ٹریٹمنٹ جہاں باقی سب لے رہے ہیں تو آپ یہ بھی ایک ٹریٹمنٹ لے کے دیکھیں. آپ جب کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور وہ آپ کو میڈیسن دیتے ہیں, تو اس کے ساتھ کئی ہماری فیملیز, کئی ہمارے لوگ, بہت سارے لوگ اس طرح کے ہیں جو روحانیت بھی سائڈ پہ کر رہے ہوتے ہیں, قرآن کو بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو آپ جو ٹریٹمنٹ, یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ ڈاکٹرز کے پاس مت جائیں, میں یہ نہیں کہہ رہی آپ حکیم کے ساتھ ٹریٹمنٹ لیں, ضرور لیں, لیکن سائڈ پہ آپ اپنی حجامہ کا ٹریٹمنٹ بھی لیں, بیکاز اس کا افیکٹ کوئی نہیں ہے, سائڈ افیکٹ کوئی نہیں ہے. تو پھر آپ لوگ کیوں گھبراتے ہیں؟ ناظرین, وقت ہو جاتا ہے ایک شارٹ بریک کا, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کو جاری رکھیں گے. تو آپ کا ایشو یہ تو چلے ہو گئے ہیں, یہ والے مائنر ایشو ہم نے دیکھنے ہیں, کلینکس نہیں ہیں, اکوپمنٹس نہیں ہیں. جب آپ نے سیکھا تو اس وقت آپ کو کتنے ایشوز آئے تھے اس فیلڈ میں؟ ایمن, جب میں نے سیکھا تھا تو آئی تھنک پرابیبلی 6 or 7 months I try to approach educated doctors and lots of especially females کی میں یہاں بات کروں گی کہ بہت عرصہ میں نے 6-7 مہینے میں نے فیمیلس ڈاکٹرس کو اپروچ کرنے کی کوشش کی کہ کیونکہ مجھے میرے یہ مائنڈ میں تھا کہ حجامہ ہے تو لیڈیز کو لیڈیز ہی سکھاتی ہیں اور ان کا جو اسپیشلی ٹریٹمنٹ ہے, آپ بھی کمفرٹیبل بھی اسی چیز میں ہوتی ہیں. بالکل, آپ کمفرٹیبل بھی اسی میں ہوتے ہیں. تو میں نے کافی ان کو کوشش کرنے کی کوشش کی کہ میں ان کو اپروچ کروں. میں نے 1 نہیں, میں نے 2 نہیں, میں نے 3-4 ڈاکٹرز فیمیلس کو اپروچ کیا. بٹ مجھے بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ انہوں نے ریفیوز کر دیا تھا مجھے. انہوں نے کہا تھا کہ جی ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. کس بنا پہ ریفیوز کیا تھا؟ وہ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. اچھا, ہم لوگ. تو آپ وہ میل کو کرتی تھی؟ نہیں, میل کو بھی وہ سکھاتے ہی نہیں ہیں, سکھاتے ہی نہیں. وہ یہی میں یہی ابھی آپ کو وہ چیز کرنے کی کوشش کر رہی تھی نا کہ اویئرنیس نہیں ہے. جی جی. آپ کو لیڈیز تو ہیں اس فیلڈ میں, 2 یا 3 آپ کو کوئی اگر مل جاتی ہیں تو ان کو دیکھیں, وہ ان کو چاہیے کہ وہ دوسروں کو سکھائیں, شیئر کریں. اسلام بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو خود سیکھو, پڑھو, اس دوسروں کو بھی سکھاؤ. تو یہ تو کافی افسوس. بالکل نہیں, ان کو چاہیے کہ یہ چیز آگے دیکھیں, آپ سکھائیں. اب وہ جو ڈاکٹرز ہیں پروفیشنل جو ہیں, وہ انٹرنیشنل لیول پہ پیشنٹس چیک کرتی ہیں. کئی آپ لوگ UAE میں چلے جاتے ہیں, کئی جس سعودیہ کے پیشنٹس ہیں, آج ہمارے یہاں پیشنٹس باہر کے ملکوں میں سرو کر سکتی ہیں, تو ہمارے ملک میں کیوں نہیں کر سکتی؟ بالکل, میں یہی چاہ رہی ہوں کہ اگر یہاں پہ ہماری دیکھیں فیمیلس ڈاکٹرز ہیں, ان کو چاہیے کہ چلیں آپ کوئی نہ کوئی انسٹیٹیوٹ بنا دیں جہاں پہ بہت ایجوکیٹڈ فیمیلس جو ہیں وہ آئیں اور ان کو یہ پتہ چلے. بے شک دیکھیں آپ نہ کریں, لیکن ایک نئی فیلڈ ہے, ایک نئی چیز ہے ہمارے لیے, تو ہمیں سیکھنی چاہیے, ہمیں کرنی چاہیے. ہم سیکھیں گے تو دیکھیں آگے ہم ٹریٹمنٹس دیں گے. جب آپ سیکھیں گے, یہی تو وجہ ہے کہ حجامہ کو اتنا قدیم علاج ہے, اتنا پرانا ہے, ہمارے مسلمانوں کے کتنا کلوز ہے, اور یہ دیکھیں ہمیں پتہ کب چل رہا ہے, اس کی اویئرنیس کب آ رہی ہے. اویئرنیس تو دور تک رہ گئی ہے کہ ہمارے پاس ورک فورس اتنی کم ہے. ایک آپ اکیلی دن میں آپ 50 سے زیادہ لوگ تو نہیں کر سکتی ہیں نا. بات یہ کہ آپ کو بھی ہیلپر کی ضرورت ہے, اور آپ بتا رہی ہیں کہ ورک فورس ہی نہیں ہے. تو اس میں بیسکلی ٹریننگ
کی ضرورت ہے؟ ٹرین جو خاتون ہیں، جیسے اب آپ ہیں، آپ کے پاس کتنے ریسورسز ہوں گے کہ آپ کسی اور خاتون کو یا 3-4 خاتون کو یا زیادہ خاتون کو، مطلب کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے، آپ یہ بیسکلی کہنا چاہتے ہیں؟ بیسیکلی کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے. اور اگر جینٹس آپ کو فیمیلس کو سکھاتے بھی ہیں تو کیونکہ جو جن سے میں نے جینٹس سے سیکھا ہے، جن سے ڈاکٹر سے میں نے لرن کیا یہ پورا پروسیس، تو اب وہ یہ ہوتا ہے کہ اکارڈنگ ٹو دا اسلام محرم نامحرم کا چکر آ جاتا ہے بیچ میں. تو اتنا اوپن وہ چیز نہیں ہے یہاں جس طرح کے باہر کے ملکوں میں آپ دیکھتے ہو کہ ایک پراپر کلاس لگتی ہے اور وہ سلسلہ ہوتا ہے. اس طرح کی ایسی یہاں پہ کوئی چیز نہیں ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ جو ہمارے معاشرے میں بزرگ خواتین ہیں ان کا کیا رسپانس ہوتا ہے؟ کیونکہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنے ایشوز ہو جاتے ہیں، اتنی مسکنسیپشنز ہیں ہماری سوسائٹی میں پڑھے لکھے نہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ ہمارا لٹریسی ریٹ بہت کم ہے. تو آپ نے کیسا رسپانس حاصل کیا؟ کیونکہ انہیں تو زیادہ درد ہوتی ہے نا اس عمر میں، اتنی دردیں ہوتی ہیں، اتنی بیماریاں ہوتی ہیں، شوگر جیسے آپ بتا رہی تھی، تو وہ کیسا رسپانس رہا؟ جو بزرگ خواتین ہیں نا، میں وہی بتاؤں گی کہ جو ینگ ایج کی فیمیلز ہیں ایز کمپیئر ٹو بزرگ، وہ جلدی مان جاتی ہیں حجامہ کے لیے، کیونکہ نانیاں ہیں، دادیاں ہیں، ساسیں ہیں، وہ جو ہماری پرانی ہے نا لیڈیز، ان کو ان کا پتہ ہے. جب ان سے ذکر کرتے ہیں نا، ہاں بیٹا بالکل بالکل صحیح کہہ رہی ہو، یہ تو کروانا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے. اور آج کل کی فیمیل سے زیادہ اگر آپ ان کو ڈسکس کرو تو وہ جلدی ایگری ہو جاتی ہیں اور وہ کروا بھی لیتی ہیں. کیونکہ 50 کے بعد تو ویسے ہی ہم دیکھ کے کرتے ہیں نا، جو زیادہ ایجڈ ہوتی ہیں، بالکل ایج اس میں بہت کنسرن کرتی ہے. اس کے لیے کوئی بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے؟ نہیں، بلڈ کی کنڈیشن تو آبویسلی بات آپ کے پاس رپورٹ ہونی چاہیے، سامنے ہونی چاہیے کہ آپ کا بلڈ تھک ہے، تھن ہے، کیا کنڈیشن ہے، پھر اکارڈنگلی ہوتا ہے سارا سلسلہ. لیکن 50-55 کے بعد بہت دیکھ کے کرتے ہیں، بہت دھیان سے کرتے ہیں. اور بچوں میں اسپیشلی 12 ایئرس سے پہلے جو بچے ہیں، 12 ایئر کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے، 12 ایئر سے پہلے آپ کڈس کو بھی اوائڈ کرتے ہیں. تو اگر کبھی ایسا ہوا ہے کہ 3 منتھس میں اگر بالفرض ہم یہ کہیں کہ میں نے ایک بار کروا لیا حجامہ، تو اس کے بعد اگر میں نہ کرواؤں تو مجھے اس کا کوئی نقصان تو نہیں ہے؟ نہیں، اس کا کوئی ڈس ایڈوانٹیج نہیں ہے. کوئی نہیں ہے. اگر آپ کرواتی رہیں گی تو ویل اینڈ گڈ، بہت اچھا رہے گا. کیونکہ اگر میں پھر 1 سال بعد کرواتی ہوں تو اس سے کچھ بالکل دس از آلسو نون ایز ہیلدی حجامہ. جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت کے جو پوائنٹس ہیں نا 9 to 10 آپ وہ لگوائیں تو وہ ہیلدی حجامہ کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ یہاں پر جو ایک پوائنٹ ہے نا آپ کا پیچھے بیک پہ، وہ 70 بیماریوں کا علاج ہے. تو آپ وہ کروائیں. وہ اگر آپ سال میں 1 دفعہ کروا لیں، 2 دفعہ کر لیں، اٹس اپ ٹو یو. لیکن اس کا کوئی سائڈ افیکٹ آسانی بھی ہے. پھر جو بہت آسانی ہے، نہیں کروا سکتے 3 مہینے بعد، بالکل بالکل بہت آسان. بجٹ کی بھی بات آ جاتی ہے. بالکل پر پرسن ویسے آپ ہمیں بتا دیں کہ اگر ایک خاتون نے کروانا ہو تو پر پرسن اس کو ایک انڈیویجول کے لیے کیا چارجز ہوں گے؟ بالکل ایمن، اس میں یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ مارکیٹ میں جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو دے آر گوئنگ ٹو چارج راؤنڈ اباؤٹ مور دین 3,000 to 5,000-6,000 روپیز. جہاں تک میرا ہے فی الحال ابھی، کیونکہ سنت ہے اور میرا یہ ہے کہ جو 450 پر کپ جو ہوتا ہے نا، میں صرف اس کا میں ایز اے بلیسنگ ٹریٹ کرتی ہوں. آئی ول ناٹ چارج اے سنگل پینی فار دیٹ. میں ابھی لائف کہہ رہی ہوں اس چیز کے اوپر. یہ تو کتنی اچھی بات ہے، کیونکہ اس ایک طرف وہ خواتین ہیں جو کہ ہیلپ بھی نہیں کر رہی ہیں، ٹرین بھی نہیں کر رہی ہیں، اور ایک طرف مطلب آئی ووڈ ریئلی لائک ٹو اپریشیٹ یو فار دس کہ علاج کرنے والی جنہوں نے سیکھا ہے وہ صرف اور صرف سروسز چارجز نہیں لے رہی، صرف اور صرف وہ لے رہی ہیں جو اکوپمنٹ یوز ہونا ہے، کیونکہ وہ کافی مہنگا ہوتا ہے نا. تو دیٹ از ویری نائس آف یو. اور مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر ہم نے اب اویئرنیس دینی ہے ان کو، تو شارٹ آپ مجھے یہ بتائیں کہ پرابلمس جو ہیں، یہی جو آپ نے بتایا ہے کہ ہسبینڈ جو ہیں وہ غلط سوچتے ہیں اس کے حوالے سے، اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. لڑکیاں بھی ویسے بہت کانشیس ہوتی ہیں کہ نشان پڑ جائے گا یا کچھ ہو جائے گا. تو اس حوالے سے آپ کیا میسج دینا چاہتی ہیں؟ دیکھیے، میسج تو میں یہ دینا چاہتی ہوں کہ آئیں، اس کو لرن کریں، اس کو سیکھیں. اور جہاں تک سوال ہے اکارڈنگ ٹو دا اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے، میرے خیال میں اس سے بہترین علاج کوئی نہیں ہے.
ठीक है। तीसरी ये बात कि जहाँ तक सवाल है हस्बैंड्स का, भाइयों का, फादर्स का, सिर्फ हस्बैंड्स ही को मैं इस वक्त पॉइंट आउट नहीं कहूँगी, सारे मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे। तो जहाँ फादर्स भी बीच में आते हैं, भाई भी कई बीच में आते हैं, तो ये है कि कोई ऐसी इशू नहीं है, कोई ऐसा इतना कोई इसको हवा मत बनाएं, इसको करने दें। और जैसे जैसे जब ये चीज़ होनी शुरू होगी और आप लोगों को जब सबसे बड़ी बात जब आपको शफा मिलती है, आप एक ट्रीटमेंट लें, जब आपको चेंज नज़र आता है तो फिर आप खुद ही कहते हैं कि जी इस साइड पे शफा मिल रही है, अब यही करवाना है, तो इसको करवाएं, इसको करवाने दें। और ये माइंड में रखें कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, तो अगर आप यही नियत रखेंगे तो 70% तो आपको वहीं पे बेटा इलाज आपका, आप वहीं पे शफा आपको मिल जाती है। और दूसरी बात, सबसे सॉरी मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रही हूँ, जहाँ तक ये सवाल है ना कि वो अभी आपने उसकी पेमेंट की बात की, चार्जेस की बात की, तो देखें वहाँ पर भी हमारी एक हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जहाँ आपकी नियत कमाने की तरफ चली गई, सुन्नत को उस साइड पे ले गए आप, तो मैं उस हाथ में से शफा ले लूँगा, आपको शफा ही नहीं होगी। देखें अल्लाह ताला की हर चीज़ जो है ना, आपकी नियत, बिल्कुल जब आपकी नियत ठीक है और आप एक इसको एज अ ब्लेसिंग आप चार्ज करें। मेरा भी सिर्फ इसलिए ये होता है क्योंकि बेसिकली कप होता है, तो वो तो ऑब्वियसली बात है उससे, लेकिन ये है कि जब आपकी नियत ही किसी को आराम देने की है तो अल्लाह ताला ने देखें शफा तो आपको वैसे ही वहाँ देनी है, बिल्कुल दे दी, वो सच्ची नियत जो है वो उस पर मैटर करता है। बिल्कुल। तो जो हमारे यहाँ ये होता है कि प्रेग्नेंट जो ख़वातीन होती हैं, ठीक है, उनको चेकअप के लिए नहीं लेके जाते, इवन दो डिलीवरी की लास्ट स्टेज होती है, जब वो ख़राब हो जाता है सारा मामला, तब लेके जाते हैं। तो आप क्या समझती हैं कि यहाँ पे इतना मोबिलाइज किया जा सकता है ख़वातीन को सोसाइटी में कि वो इस तरफ आएँ? बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन ये है कि जैसे मेरे पास अगर देखें 2 पेशेंट्स आते हैं, एक के डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, दूसरी साइड पे अगर नानी बैठी हुई हैं या फॉर एग्जांपल किसी की सास ही अपनी बहू को लेकर आई हैं कि जी इन्होंने पहले करवाया था अब करवाना है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं सास का कर रही हूँ, तो जब वो बहू देखती हैं या बेटी कोई साथ आ जाएं या कोई सिस्टर आ जाएं, तो जब वो देखती हैं ना कि मेरी मदर ने पहले भी करवाया था और अब वो नई फीमेल देख रही होती है कि ओके फाइन, क्योंकि फीमेल्स तो फीमेल्स को देख सकती हैं ना, जेंट्स को तो हम अंदर अलाउ नहीं करते, लेकिन जब फीमेल्स फीमेल को देख होती हैं, बिल्कुल हम उन्हें कहती हैं आप आ जाएं देख लें ट्रीटमेंट आकर, तो जब वो देखती हैं ना कि कुछ भी नहीं हुआ और वो फिर बताती हैं बाद में जाके कि बेटा मुझे 1 महीने से फ़र्क पड़ा है, मुझे वापस करवाना है, तो फिर वो सेकेंड टाइम में जब आती हैं तो वो भी रेडी होती हैं, वो कहती है मेरी भी बैक का प्रॉब्लम है, मेरे से भी घुटनों में दर्द हो रही है, मुझे भी मसल्स, जो वर्किंग वुमेन्स हैं स्पेशली जो सारा दिन काम करती हैं और उनके जो मसल्स टाइट हो जाते हैं और थकावट, टेंशन, डिप्रेशन, आपको पता है कितनी बड़ी प्रॉब्लम है हमारे सोसाइटी की, डिप्रेशन है, तो उसका तो ये 70-60% इलाज है कि आप लोग इस साइड पे क्यों नहीं आते, या आपके डिप्रेशंस ख़त्म हो जाएंगे, आपके फेस की रौनक वापस आ जाएगी। सैलून्स पे देखें आप लोग फेशियल के लिए नहीं जाते। वैसे ख़वातीन को कन्विंस करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि उन्हें ब्यूटी की तरफ ले आए। हाँ। और ये वैसे आपने बहुत अच्छा सोचा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वैसे मैं अगर ये सोचूं तो यहाँ पे 3-4 ख़वातीन मान जाएंगी, लेकिन हम ये बोलेंगे कि 80% जो है वो ऐसे नहीं मानेगी, तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप इसी चीज़ को कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग था और मैं ये कहना चाहूँगी ख़वातीन को कि इस तरीका इलाज की तरफ आएँ और इससे शिफा मिलती है, ये हमारी सुन्नत भी है, तो इसको अडॉप्ट करने की कोशिश करें। ज़्यादा नहीं हो सकता तो चलें साल में एक बार जो है इससे शिफा हासिल करें। इसके अलावा एक और बात मैं ये कहना चाहूँगी कि जहाँ हम ये बात करते हैं कि मेल जो है सोसाइटी में रोल प्ले नहीं कर रहे, ख़वातीन को जो है एम्पावर नहीं कर रहे, तो जहाँ मेल नहीं करे वहाँ पर फीमेल भी एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करी। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको ख़वातीन को जो है ये सोचना चाहिए कि अगर आप एक इशू में फंस रही हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप दूसरी खातून की हेल्प करें। तो इसी तरह ही जो है ख़वातीन जो है माशरे में अपना एक अहम किरदार अदा कर सकेंगी। नाज़रीन, नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन खुश रहें और लोगों में आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह हाफ़िज़।
تازہ ترین صورتحال سے باخبر رہنے کے لیے ہم سب ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔